بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے۔ انہی میں سے بہت سارے ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا ذکر ہم قرآن پاک اور دیگر کتابوں میں سن چکے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور شاید ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، شاید ان کے بارے میں آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت شایع بن امسیہ علیہ السلام، حضرت ارمیہ بن حلقہ علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں۔ تو آئیے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت شایع بن امسیہ علیہ السلام کے بارے میں۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کا زمانہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دی تھی۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ وہ حضرت شایع علیہ السلام کی ہدایات پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات دگرگوں تھے۔ بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، جبکہ بابل کا بادشاہ سناریب 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ بادشاہ نے حضرت شایع علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سناریب کی فوجوں کے بارے میں کیا وحی نازل فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آخر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ کسی کو اپنا قائم مقام نامزد کر دے، کیونکہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ نے بادشاہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو بادشاہ قبلہ رخ ہو کر نماز، دعا اور گریہ وزاری میں مشغول ہو گیا۔ اس نے اخلاص، توکل اور صبر کا دامن پکڑا اور دعا کی، یا اللہ، اے سب مالکوں کے مالک، سب معبودوں کے معبود، یا رحمان، یا رحیم، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، میرے اعمال پر اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما۔ یہ سب تیری توفیق سے ہوا ہے۔ تو یہ بات مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرا ظاہر و باطن تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، رحمت فرمائی اور حضرت شایع علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے اس کی گریہ زاری پر رحم فرمایا اور اس کی موت کو 15 سال کے لیے مؤخر فرما دیا ہے اور اسے اس کے دشمن سناریب سے نجات دے دی ہے۔ جو ہی شایع علیہ السلام نے اسے یہ خوشخبری سنائی، اس کی بیماری دور ہو گئی، تمام غم و فکر دور ہو گئے۔ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے سجدے میں یہ الفاظ کہے، یا اللہ، تو ہی جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے۔ تو ہی اول و آخر ہے۔ تو ہی ظاہر و باطن ہے۔ تو ہی رحم فرماتا ہے اور لاچاروں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے شایع علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ بادشاہ کو حکم دیں کہ وہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائے، اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سناریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی، چنانچہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ صرف سناریب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے، جن میں سے ایک بخت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے سپاہی بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا، ان کی گردنوں میں توق ڈال کر شہر میں گھمایا۔ اسی طرح 70 دن انہیں ذلیل کیا۔ ان قیدیوں کو روزانہ جو کی 2 روٹیاں دی جاتی تھیں، پھر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ شایع علیہ السلام نے وحی کے مطابق بادشاہ سے کہا کہ انہیں ان کے وطن بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر بتائیں کہ ان پر کیا گزری۔ جب وہ اپنے وطن پہنچے تو سناریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بیان کی۔ اس کے کاہنوں اور ساحروں نے کہا، ہم نے آپ کو ان کے رب کی اور ان کے نبیوں کی شان بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی۔ اس امت کو اللہ کی مدد حاصل ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے 7 سال بعد سناریب مر گیا۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ مر گیا تو ان کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیاں زیادہ پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے شایع علیہ السلام کو وحی کی تو آپ نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جو ہی آپ نے واعظ ختم کیا، وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ بھاگ گئے،
آپ ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہ پھٹ گیا، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصے نے مل کر نبی کو چھپایا تو کپڑے کا وہ کنارہ باہر رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو فوراً آرا لے آئے اور درخت کو چیر دیا۔ اس کے ساتھ حضرت شاہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام کا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون مسلسل ابل ابل کر دمشق کی زمین پر گرتا رہا اور بند نہ ہوا۔ اس وقت ارمیہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے خون، تو نے لوگوں کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اب بند ہو جا۔ چنانچہ وہ رک گیا اور زمین میں جذب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، تیرا کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، جو مخلوق کی یاد بھلا کر میری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقا کے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ جب انہیں دنیا کا عیش میسر ہو تو وہ خوش نہیں ہوتے، جب ان سے دنیا کا عیش و عشرت لے لیا جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطا فرماتا ہوں اور انہیں ان کی طلب سے زیادہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کثرت گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک نبی ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر میری یہ باتیں سنا دو۔ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی، لیکن انہوں نے میری فرما برداری نہیں کی۔ ان سے پوچھئے کہ میری نافرمانی کر کے انہیں کیا ملا؟ کیا کوئی شخص میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے، یا کوئی میری فرما برداری کر کے بد نصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال ترک کر دیے ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت بخشی تھی، اور وہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے حق کا انکار کیا، ان کے قرآن نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پوجا، ان کے زاہدوں نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے مجھ پر اور میرے رسولوں پر جھوٹ بولا، دلوں میں دھوکہ فریب خزانوں کی طرح جمع کر لیا، زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر وہ لشکر چڑھا لاؤں گا جو ان کی زبانیں نہ سمجھیں گے، ان کے چہروں کو نہ پہچانیں گے، اور ان کی گریہ و زاری پر ترس نہ کھائیں گے۔ ان پر ایسا ظالم اور سنگدل بادشاہ مسلط کر دوں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جن کے جھنڈے اڑتے عقابوں کی طرح، اور ان کے شاہ سواروں کے حملے شہبازوں جیسے ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ افسوس ہے ایلیا کے شہر پر اور اس کے باشندوں پر، میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا، ان پر غلامی مسلط کر دوں گا،
खुशियों की गहमा गहमी की जगह चीखो पुकार ले लेगी। घोड़ों के हिनहिनाने की बजाय भेड़ियों के गुर्राने की आवाज़ें आएंगी। मैं उनके लिए आसमान लोहे का बना दूंगा और ज़मीन तांबे की। अगर बारिश बरसी तो नबातात नहीं उगाएगी, अगर कुछ उगा तो वो जानवरों पर मेरे रहम की वजह से उगेगा। काश्त के मौसम में बारिश बंद रहेगी, फसल काटने के मौसम में बारिश आ जाएगी। इसी दौरान में वो जो काश्त करेंगे मैं उस पर आफात नाजिल करूँगा। अगर उसमें से कुछ बचा तो उसमें बरकत नहीं होगी। अगर वो मुझसे दुआएं करेंगे तो मैं उनकी दुआएं कबूल नहीं करूँगा। अगर मांगेंगे तो मैं उन्हें नहीं दूंगा। अगर वो रोएंगे तो मैं उन पर रहम नहीं करूँगा। वो गिड़गिड़ाएंगे तो मैं उनसे अपना रुख फेर लूँगा। जब बनी इसराइल दीनी, इखलाकी और माशरती बिगाड़ में हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने अरमिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, मैं बनी इसराइल को तबाह करने वाला हूँ और उनके गुनाहों की वजह से इंतकाम लेने वाला हूँ। आप सखरा यानी बैतुल मुक़द्दस की चट्टान पर पहुँच जाएं, वहाँ आपको मेरा हुक्म पहुँचेगा। अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, तो उन पर किस कौम को मुसल्लत करने वाला है? रब्बे ताला ने फरमाया, वो आग की पूजा करने वाले हैं, न मेरे अजाब से डरते हैं, न मुझसे सवाब की ख्वाहिश रखते हैं। अपनी कौम को बता दीजिए, अल्लाह ने अब तक तुम्हारे बुजुर्गों की नेकी की वजह से तुम्हें मोहलत दी है, लेकिन तुमने मेरे अहकामात फरामोश कर दिए। अब मैं तुम पर ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत करूँगा जो तुम पर बिल्कुल रहम नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें तबाह करके रख देगा। जब अरमिया अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया तो वो बोले, अरमिया, तो झूठ बोलता है और अल्लाह पर बहतान तराशी करता है। क्या अल्लाह अपनी मुक़द्दस सरज़मीन को और अपनी मस्जिदों को अपनी किताब से और इबादत करने वालों से खाली कर देगा? तब ज़मीन पर कौन होगा जो उसकी इबादत व इताअत करेगा? उन्होंने आपको पकड़ कर कैद कर दिया। यही वक्त था जब बख्त नसर ने उनके मुल्क पर हमला कर दिया और बनी इसराइल के बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया। उसने बैतुल मुक़द्दस से बहुत सा माल गनीमत हासिल किया, बहुत से अफराद को कैद करके बाबुल ले गया। उसने बैतुल मुक़द्दस की इमारत गिरा दी और तौरात के नुस्खे जला दिए। उसने बनी इसराइल के जिन अफराद को ग़ुलाम बनाया उनमें से 7,000 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घराने से थे, 11,000 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन के घराने से, 8,000 आशर बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, 14,000 ज़ुबूलून और नफ्ताली के ख़ानदान से, 14,000 दान की औलाद से, 8,000 अशकार बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, 2,000 शमून बिन याकूब अलैहिस्सलाम की आल से, 4,000 रोबिन और लावी के कबीले से और 12,000 बनी इसराइल के दूसरे घरानों से थे। वो उन सब को लेकर बाबुल पहुंच गया। हशाम का कहना है कि जब बख्त नसर बैतुल मुक़द्दस में आया, वहाँ का बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। उसने बख्त नसर से सुलह कर ली। बख्त नसर ने उससे ज़मानत के तौर पर कुछ अफराद लिए और लौट गया। जब वो तिब्रिया के मकाम पर पहुँचा तो उसे इत्तला मिली कि बनी इसराइल ने इस सुलह से नाराज़ होकर अपने बादशाह को कत्ल कर दिया है। उसने ज़मानत के तौर पर पकड़े हुए अफराद के सर कलम किए और दोबारा शहर पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया। फिर वहाँ के बालिग मर्दों को कत्ल कर दिया और बच्चों और औरतों को ग़ुलाम बना लिया है। दोस्तों, एक रिवायत के मुताबिक बख्त नसर को मालूम हुआ कि जेल में अरमिया अलैहिस्सलाम भी हैं। उसने आपको रिहा किया। आपने बताया कि मैंने उन्हें इससे डराया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात ना मानी और मुझे कैद कर दिया। उसने कहा, कितनी बुरी कौम है जिसने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की। वो आपसे हुस्ने सलूक से पेश आया और बनी इसराइल के जो अफराद जिंदा बच गए थे उन्हें आपके साथ जाने की इजाज़त दे दी। बनी इसराइल ने कहा, हमने वाकई बुरा काम किया था, अब हम अल्लाह के आगे तौबा करते हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारी तौबा कबूल हो। आपने दुआ की तो अल्लाह ने वही के ज़रिए से फरमाया, मैं उनकी तौबा कबूल नहीं करूँगा। अगर ये सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं तो इन्हें कहिए कि आपके साथ इस शहर में रिहाइश इख्तियार करें। आपने अल्लाह का हुक्म सुनाया तो वो कहने लगे, हम इस शहर में कैसे रह सकते हैं, ये तो खंडर बन चुका है। यहाँ के रहने वालों पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ था, चुनाचे उन्होंने वहाँ रहने से इनकार कर दिया। इब्ने कल्बी कहते हैं, उस वक्त बनी इसराइल दुनिया में बिखर गए। कुछ लोग हिजाज आ गए, कुछ यसरब में जा ठहरे, कुछ वादी क़रा में रहने लगे। एक छोटी सी जमात मिस्र चली गई। बख्त नसर ने वहाँ के बादशाह को ख़त लिखा कि मफरूर अफराद को उसके हवाले किया जाए। मिस्र के बादशाह ने इनकार किया। तब बख्त नसर ने लश्कर के साथ हमला कर दिया और उसे शिकस्त दी।
پھر بلاد مغرب پر حملہ آور ہو گیا اور آخر تک فتح کر لیا۔ پھر مغرب، مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن کے بے شمار قیدیوں کے ساتھ واپس آیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دانیال اکبر نہیں بلکہ دانیال اصغر ہیں، جو حزقیل علیہ السلام کے فرزند تھے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے، واللہ عالم۔ اور دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کا۔ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اسیل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بخت نصر نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ کو کچھ نہ کہا۔ کچھ مدت بعد آپ کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شام میں حضرت ارمیا علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ، میں یہاں ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانے پینے کا سامان تیار کریں، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ انہوں نے تیاری کی تو اللہ نے کسی کو بھیج دیا جو انہیں اور ان کے تیار کیے ہوئے سامان کو بابل لے گیا، حتیٰ کہ آپ کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ارمیا ہوں۔ فرمایا، آپ کس لیے تشریف لائے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، شکر ہے اللہ کا جو اپنا ذکر کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو اپنی ذات سے امید رکھنے والے کی آس نہیں توڑتا، شکر ہے اللہ کا کہ جو شخص اس پر توکل کرے وہ اسے کسی اور کا محتاج نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو صبر کا بدلہ نجات کی صورت میں دیتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں پریشانی آنے پر ہماری مصیبت دور کرتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں اس وقت بچا لیتا ہے جب ہمیں اپنے اعمال پر بدگمانی ہونے لگتی ہے کہ ممکن ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مزید مصائب میں مبتلا ہونا پڑے، شکر ہے اللہ کا جو اس وقت ہماری امید کا مرکز بن جاتا ہے جب ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں رہتی۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب ہم نے تستر کا شہر فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے خزانے میں ایک پلنگ ملا، اس پر ایک میت تھی، اس کے سرہانے کی طرف ایک تحریر پڑی تھی۔ ہم نے وہ تحریر اٹھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، انہوں نے اس کا عربی ترجمہ لکھ دیا۔ سب سے پہلے میں نے وہ عربی تحریر پڑھی، وہ مجھے اب بھی اس طرح یاد ہے جس طرح قرآن یاد ہے۔ خالد بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا، تم مسلمانوں کے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارے بات چیت کے ڈھنگ اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات۔ میں نے کہا، پھر تم نے اس میت کا کیا کیا؟ فرمایا، ہم نے دن کے وقت مختلف مقامات پر 13 قبریں کھودیں، رات کو کسی ایک قبر میں دفن کر کے سب کو برابر کر دیا تاکہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہو اور وہ قبر کو کھود کر ان کی میت نہ نکالیں۔ میں نے کہا، وہ اس میت سے کیا امید رکھتے تھے؟ فرمایا، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ آپ کی چارپائی کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، تب بارش ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا، آپ کے خیال میں یہ کون صاحب تھے؟ فرمایا، ان صاحب کا نام دانیال تھا۔ میں نے کہا، انہیں فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ فرمایا، 300 سال۔ میں نے کہا، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ فرمایا، نہیں، بس گدی کے چند بال جھڑ گئے تھے۔ نبیوں کے جسم مٹی میں بوسیدہ نہیں ہوتے، نہ انہیں درندے کھاتے ہیں۔ اس روایت کی سند ابو العالیہ تک صحیح ہے، لیکن اگر وہ صاحب واقعی 300 سال پہلے فوت ہوئے تھے تب وہ نبی نہیں ہو سکتے، کوئی اور نیک آدمی ہوں گے، کیونکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کی درمیانی مدت 600 سال ہے۔ اگر وہ میت واقعی دانیال علیہ السلام کی تھی تو ان کی وفات 300 سال پہلے نہیں بلکہ 800 سال پہلے ہوئی ہوگی، ورنہ وہ کوئی ولی ہوگا۔ ویسے اس کا دانیال علیہ السلام کی میت ہونا ہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دانیال علیہ السلام کو اہل فارس کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا، انہوں نے اس کے پاس ہی قید کے ایام گزارے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی الزناد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ ایک انگوٹھی دیکھی جس پر 2 شیروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔
ان کے درمیان ایک آدمی تھا، شیر اسے چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں اس شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانیال علیہ السلام ہیں۔ جس دن انہیں دفن کیا گیا، یہ انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لی تھی۔ پھر شہر کے علماء سے اس پر کندہ تصویر کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، حضرت دانیال علیہ السلام جس بادشاہ کے ملک میں تھے، اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے قسم کھائی کہ آج رات پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے دانیال علیہ السلام کو شیر کے کچھار میں پھینک دیا۔ آپ کی والدہ نے جا کر دیکھا تو شیر اور شیرنی آپ کو پیار سے چاٹ رہے تھے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ شہر کے علماء نے بتایا کہ دانیال علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی میں اپنی اور شیروں کی تصویر بنوائی تھی تاکہ آپ کو اللہ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا، تم کتنا عرصہ مرے رہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں بالکل سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ حشام بن کلبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں، آپ وہاں جا کر رہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ ویران کھنڈر تھا۔ آپ نے دل میں کہا، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اس شہر میں رہنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ آباد ہوگا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کب آباد فرمائے گا اور کب اس مردہ شہر کو نئی زندگی عطا فرمائے گا؟ پھر آپ وہاں لیٹ کر سو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا اور ٹوکری میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ 70 سال سوئے رہے، حتیٰ کہ بخت نصر مر گیا اور اس کے اوپر حکمران لہرا صف بھی مر گیا۔ اس نے 120 سال حکومت کی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بشتاسب بادشاہ ہوا۔ بخت نصر اس کے دور حکومت میں مرا۔ اسے شام کے ملک کے بارے میں اطلاعات ملی کہ وہ ویران ہو چکا ہے اور فلسطین کے علاقے میں درندے بکثرت ہیں اور کوئی انسان باقی نہیں۔ اس نے بابل میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ جو شخص شام جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس نے بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص کو ان کا سردار مقرر کر دیا اور اسے بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ وہ سب وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی آنکھیں کھولیں اور آپ نے شہر کو آباد ہوتے دیکھ لیا۔ آپ کی یہ نیند 100 سال طویل تھی۔ جب آپ جاگے تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ آپ دن کا کچھ حصہ سوئی رہے۔ سونے سے پہلے آپ نے شہر کو ویران دیکھا تھا، جاگے تو آباد نظر آیا۔ تب انہوں نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل وہاں آرام و سکون سے رہتے رہے، حتیٰ کہ طوائف الملوکی کے دور میں ان پر رومی غالب آ گئے۔ پھر عیسائیوں کے غلبے کے بعد یہودیوں کی کوئی حکومت اور سلطنت نہ رہی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لاراسب بہت انصاف پسند بادشاہ تھا۔ سب حکمران اور فوجی افسر اس کی بات مانتے تھے۔ شہر آباد کرنے اور نہریں بنانے میں بہت دانائی سے کام لیتا تھا۔ 100 سال سے زیادہ مدت کے بعد وہ ملک کا انتظام کرنے کے قابل نہ رہا تو اپنے بیٹے بشتاسب کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اس کے دور حکومت میں مجوسی مذہب شروع ہوا۔ وہ اس طرح کے ایک آدمی ارمیہ علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ رہا۔ اس کا نام زرتشت تھا۔ کسی وجہ سے ارمیہ علیہ السلام اس سے ناراض ہو گئے اور اسے بد دعا دی۔ زرتشت کو برص کی بیماری لگ گئی اور وہ آذربائیجان کے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بشتاسب کا درباری بن گیا اور اسے خود ساختہ مجوسی مذہب کی طرف بلایا۔ بادشاہ نے خود بھی یہ مذہب قبول کر لیا اور عوام کو بھی اسے قبول کرنے پر مجبور کیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ بشتاسب کے بعد اس کا بیٹا بہمن بادشاہ ہوا۔ وہ ایران کا مشہور بادشاہ اور بہادر آدمی تھا۔ الغرض ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے
کہ اس شہر کے پاس سے گزرنے والے حضرت ارمی علیہ السلام تھے۔ متعدد علماء نے یہی قول اختیار کیا ہے، اور دوستو تفصیل سے بھی یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ تاہم متعدد صحابہ رضوان اللہ اجمعین، تابعین علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کو پیش آیا تھا۔ علماء کے ہاں یہ قول زیادہ مشہور ہے، واللہ عالم۔ اور آئیے دوستو آخر میں اب آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بتاتے ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ کا نام عزیر بن جرواہ ہے، اور آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: عزیر بن سریک بن ارنا بن ایوب بن درزنا بن عدی بن تقی بن اسبو بن فنحاس بن العزار بن ہارون بن عمران۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سروخہ تھا۔ آپ کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دانا اور متقی آدمی تھے۔ ایک دن اپنے کھیتوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر میں چلے گئے۔ آپ اپنے گدھے سے نیچے اتر آئے۔ آپ کے پاس ایک ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ نے ایک ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ لیا، پیالے میں انگوروں کو نچوڑ کر رس نکال لیا، پھر آپ کے پاس جو خشک روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ دیوار سے پاؤں لگا کر چت لیٹ گئے۔ آپ کی نظر چھت پر پڑی، دیکھا کہ چھت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کی صرف بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تب فرمایا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ یہ شک کے طور پر نہیں بلکہ تعجب کے طور پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ علیہ السلام 100 سال تک فوت شدہ حال میں رہے۔ اس 1 صدی کی مدت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح کے واقعات پیش آئے۔ جب 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آپ کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور آنکھیں پیدا کیں تاکہ سب کچھ دیکھ کر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا جسم مبارک مکمل ہو گیا، ہڈیوں پر گوشت، پوست اور بال بن گئے، پھر جسم میں روح ڈالی گئی، اور آپ یہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ سے کہا، آپ کتنا عرصہ یہاں رہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 1 دن ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم، کیونکہ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا، آپ یہاں 100 سال رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کو دیکھیے، یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس، دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اسی طرح تھیں۔ رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی ابھی تک خشک تھی، نرم نہیں ہوئی، اسی لیے فرمایا بالکل خراب نہیں ہوا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انجیر اور انگور بھی تازہ حالت میں تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ دیکھا تو اس کی صرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے اٹھ کر آ گئیں۔ فرشتے نے انہیں عزیر علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا، پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت آ گیا، پھر جلد اور بال پیدا ہو گئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا۔ وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کس طرح ایک دوسری کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جب پورا ڈھانچہ بن گیا تو فرمایا، اب دیکھ ہم اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو آپ کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ کو بھی کوئی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے۔ آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ کی لونڈی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تو وہ 20 سال کی تھی۔ آپ نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے اس سے کہا، اللہ کی بندی، کیا عزیر کا یہی گھر ہے؟ اس نے کہا، ہاں یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، پھر بولی، مدتوں سے کسی نے عزیر علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا،
लोग उन्हें भूल गए। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल मुर्दा हालत में रखने के बाद दोबारा ज़िंदगी दे दी। उसने कहा, सुभान अल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम तो 100 साल से लापता हैं, हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। वो बोली, उज़ैर तो मुस्तजाबुद्दावात थे, उनकी दुआ से बीमारों को शिफा हो जाती थी, लिहाजा आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे ताकि आपकी ज़ियारत कर सकूं। अगर आप वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मैं आपको पहचान लूँगी। आपने दुआ करके उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें रोशन हो गईं। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़ी हो। अल्लाह ने उसकी टांगें दुरुस्त कर दी। वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़ी हुई। उसने आपके चेहरा मुबारक पर नज़र डाली और बोली, मैं गवाही देती हूँ कि आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। वो बनी इसराइल के चौपाल और उनकी मजलिस में गई। मजलिस में उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी मौजूद था जो 118 साल का बूढ़ा था। आपके पोते जो मजलिस में मौजूद थे वो भी सब बूढ़े थे। उसने उन्हें पुकार कर कहा, ये देखो, उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं। उन्हें यकीन न आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी फ़लाँ लौंडी हूँ। उज़ैर अलैहिस्सलाम की दुआ से मुझे बसारत मिल गई और मैं चलने फिरने के काबिल हो गई हूँ। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनको 100 साल के बाद जिंदा कर दिया है। लोग उठकर आपके पास आए और देखने लगे। आपके बेटे ने कहा, अब्बा जान के कंधों के दरमियान एक तिल था। आपने कंधों से कपड़ा हटाया तो वो अलामत मौजूद थी। लोगों ने कहा, हमारी कौम में उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को तौरात जुबानी याद नहीं। तहरीरी नुस्खा बख्त नसर ने नजर आतिश कर दिया। अब किसी किसी आदमी को तौरात के थोड़े थोड़े अज्जा याद हैं। आप हमें दोबारा तौरात लिख दें। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वालिद ने बख्त नसर के ज़माने में तौरात एक महफूज मकाम पर छुपा दी थी, जिसका इल्म उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को न था। आप लोगों को वहाँ ले गए और वो नुस्खा निकलवाया। उसके वर्क बोसीदा हो गए थे और अल्फाज मिट गए थे। आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बनी इसराइल आपके इर्द गिर्द जमा थे। आसमान से 2 शहाब आए और आपके पेट में दाखिल हो गए। फ़ौरन आपको पूरी तौरात याद आ गई और आपने नए सिरे से लिखकर बनी इसराइल को दी। इसीलिए बनी इसराइल ने आपको अल्लाह का बेटा करार दिया। ये वाक़या इराक़ के इलाके में दीर हज़कील के मकाम पर पेश आया। आपकी वफ़ात सायराबाद में हुई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के फरमान और ताकि हम तुझे लोगों के लिए निशानी बनाए में लोगों से मुराद है बनी इसराइल, क्योंकि जब आप अपने बेटों के साथ बैठे होते थे आप तो जवान होते थे और आपके बेटे बूढ़े। इसकी वजह यह है कि आप जब फौत हो गए थे तो आपकी उम्र 40 साल थी। फिर जब आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदा किया तो आपकी हालत वही जवानी वाली थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप बख्त नसर के ज़माने के बाद ज़िंदा हुए। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़माने नबूवत क्या था। मशहूर कौल के मुताबिक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे और आपका ज़माना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़िक्रिया और याह्या अलैहिस्सलाम के दरमियान का है। बनी इसराइल में किसी को तौरात याद नहीं थी। तब अल्लाह ताला ने आपको इल्हाम के ज़रिए से तौरात सिखा दी और आपने हरफ बहरफ लिखवा दी। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत नकल की है कि आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों करार दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका तौरात ज़ुबानी लिखने का वाक़या बयान किया और फरमाया, बनी इसराइल कहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे पास बग़ैर लिखे तौरात ना ला सका। उज़ैर अलैहिस्सलाम बग़ैर तहरीर के तौरात ले आए, इसलिए बाज़ लोगों ने उन्हें अल्लाह का बेटा कह दिया। इसीलिए बाज़ उलमा ने फरमाया कि तौरात का तवातर उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुनक़ता हो गया। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और बख्त नसर एक ही दौर में थे। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ सबसे करीबी ताल्लुक़ मेरा है। अनबिया कराम एक बाप की औलाद हैं। मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नबी किसी दरख्त के नीचे ठहरे, उन्हें एक चूंटी ने काट लिया। आपने उन चूंटियों को निकलवा कर आग से जलवा दिया। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, क्यों ना एक ही चूंटी को सज़ा दी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، واللہ عالم۔ دوستو یہاں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں جس کا تعلق حضرت عزیر علیہ السلام سے ہے۔ ایک عیسائی بادشاہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا حیران کن سوال جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک عیسائی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے۔ ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ اس میں سے پہلا سوال یہ تھا، ایک ماں کے شکم سے 2 بچے ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی عمر 100 سال کم تھی، یہ کون تھے اور ایسا کس طرح ہوا؟ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر بھجوایا کہ جو دونوں بھائی ایک دن ہی ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی اور ان کی عمر میں 100 سال کا فرق تھا، یہ دونوں حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت ماں کے بدن سے پیدا ہوئے اور ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے پورے 100 سال مارے رکھا۔ 100 سال موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح بیان کیا ہے، کیا اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی؟ وہ کہنے لگا، اس بستی کی موت کے بعد دوبارہ اللہ اسے کیسے زندگی دے گا، آباد کرے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا، پھر اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا، بھلا کتنی مدت تم یہاں پڑے رہے ہو؟ وہ بولا کہ یہی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات یوں نہیں بلکہ تم یہاں 100 سال پڑے رہے۔ اچھا اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو چکا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تجھے لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں کہ جو شخص 100 برس پیشتر مر چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا۔ اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کیسے انہیں جوڑتے، اٹھاتے اور اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ سب باتیں واضح ہو گئیں تو وہ کہنے لگا، اب مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال تک گہری نیند میں رکھا، لیکن جب وہ اپنے گھر واپس گئے تو ایک بزرگ عورت ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور گھر کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ اس بوڑھی عورت کی عمر 120 سال تھی، اور جب حضرت عزیر علیہ السلام گھر سے نکلے تھے تو یہ بزرگ عورت 20 سال کی ہوگی اور گھر کی ملازمہ تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس عورت کو پکارا اور دریافت کیا کہ یہ عزیر کا ہی گھر ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں، پر ایک عرصہ ہو گیا کہ عزیر کا کسی نے نام نہیں لیا اور لوگ تو اسے بھول چکے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، میں عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مجھ پر موت طاری رکھی اور پھر مجھے دوبارہ زندگی عطا کی۔ تو وہ بوڑھی عورت بولی، سبحان اللہ، عزیر کو تو گئے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اگر تم عزیر ہو تو میرے لیے دعا کرو، کیونکہ عزیر علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی تھی اور بیماروں کو شفا مل جاتی تھی۔ دعا کرو کہ میری بینائی واپس آ جائے تاکہ میں تمہیں دیکھ کر پہچان سکوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، جس کے بعد بوڑھی عورت کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اس عورت نے جب دیکھا تو پکار اٹھی، واقعی آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ دوستو بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، لیکن افسوس کہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑا تھا، وہ سرکشی میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ہمیں یہ معجزہ دکھا دو، ہمیں ایسے کر کے دکھا دو، اور جب انبیاء علیہ السلام معجزات دکھاتے، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تو وہ اس کا انکار کرتے، ان پر بپتیاں کستے، ان کا مذاق اڑاتے، انہیں اذیتیں دیتے، انہیں تکالیف پہنچاتے، کبھی انہیں شہید بھی کرتے اور ایسی دردناک سزائیں دیتے کہ سن کر روح بھی کانپ جائے۔ جی ہاں دوستو، بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو آروں کے ساتھ ذبح کر دیا، درمیان میں سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے، زندہ آگ میں جلایا، مختلف قسم کی سزائیں دی، شہید کر دیے گئے۔ اللہ کا پیغام پہنچاتے، انہیں اللہ کی وعید بھی سناتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، وہ الٹا پھر مذاق اڑاتے کہ اگر ایسا ہے تو ہم پر عذاب لے آؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے ان پر عذابات بھی نازل کیے، لیکن وہ ایسے کم بخت لوگ تھے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان پر عذاب نازل ہو جاتا، پھر اگلی قوم کو جب
اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا تو وہ اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتی تھی اور پھر سے سرکشی میں مبتلا ہو جاتی اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے لگتی، اللہ کے پیغام کو جھٹلانے لگتی۔ اسی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قوموں کو تباہ و برباد بھی کیا، عذابات بھی نازل کیے، لیکن وہ سبق نہ سیکھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔